الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کے حبیب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 اور 41 اور 42 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. قرآن پاک اللہ پاک فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کے پیچھے بیویاں رہ جاتی ہیں، تو فرمایا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، تو ان پر لازم ہے کہ مرنے سے قبل، بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وصیت کرے، ان کے اوپر لازم ہے لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک کا خرچہ دینے کی. اپنے پیچھے جو اس کے وارثان ہیں مرنے والے کے، وہ اپنے وارثوں کو یہ وصیت کرے میرے مرنے کے بعد میری بیویاں، اگر 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے جتنی بھی ہیں، ان کو 1 سال تک تم نے خرچہ دینا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ بیویاں اپنی مرضی سے نکل جائیں، خرجنا خارج ہو جائیں، نکل جائیں، گھر سے چلی جائیں، گھر چھوڑ دیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جو بھی اپنے لیے اپنی مرضی سے جو بھی اچھا دستور کے مطابق، قانون کے مطابق جو بھی اپنے حق میں بہتر سمجھیں وہ کر لیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اور آنے والی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بہترین قسم کے اصول عطا کیے، اور ان اصولوں کا مجموعہ یہ قرآن پاک ہے. آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر پہلو کے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن پاک کی آیات دی، اور ہمیں پیش آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی بھر، کسی بھی انسان کو اگر کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی بات پیش آتی ہے، قرآن اس کا حل دیتا ہے. قرآن میں ہر مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے، ہر صورت حال کو اٹینڈ کیا گیا ہے، اور جو بھی سچویشن سامنے آئے قرآن آپ کھولیں، قرآن کی آیات اپنے اندر آپ کے لیے نور کا ایک ذریعہ بنے گا، آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور پھر قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین، تم میں سے یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہونے والوں میں ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ ایک انسان کی 1 یا زائد بیویاں ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، کسی کی اولاد ہوگی
کسی بیوی میں سے اولاد نہیں بھی ہوگی تو اللہ کریم نے ان عورتوں کا 1 سال تک کا انتظام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وصیتاً، تمہارے پر وصیت کرنا لازم ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے۔ مولا کریم کیا وصیت کروں؟ فرمایا متاعاً، نفع دینا، خرچہ دینا، نام نفقہ دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اِلَى الْحَوْلِ، 1 سال پورا، غیر اخراج، اور ان کو گھروں سے مت نکالنا، گھروں سے نکالنا بھی نہیں، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا۔ اور پھر ایک صورتحال اور بیان کر دی، اور یہ بھی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے معاشروں میں ایسے ہو رہا ہے۔ فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر کوئی عورت یا وہ ساری عورتیں وہ اپنی مرضی سے خارج ہو جائیں، نکل جائیں، گھر چھوڑ دیں، خامد مر گیا، اب وہ اپنی زندگی کا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے پر کوئی حرج نہیں، اجازت دے دو، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، کوئی ذمہ داری اب تمہاری نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، وہ جو بھی اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں، وہ اور شادی کرنا چاہیں، تمہیں روکنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زیب و زینت اختیار کریں، تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ من معروف، یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے جو میں آپ کو اکثر سکھاتا ہوں۔ اب قرآن نے فرمایا اگر ایک عورت کا خامد فوت ہوا اور وہ کچھ عرصہ لازم 4 ماہ 10 دن تک عدت ہے، اگر کسی کا خامد فوت ہوتا ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن تک وہ اندر بند رہے گی، ذمہ داری ادا کرے گی اور جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو وہ پورا کرے گا۔ لیکن قرآن پاک فرماتا ہے اگر 1 سال تک بھی آپ کو ان کا خرچہ دینا پڑتا ہے، ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے تو آپ نے نبھانی ہے، یہ وارثوں کے لیے ہے۔ اور اگر وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑنا چاہیں تو روکنا نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو آزاد بنایا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ چلی جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی حرج نہیں۔ میں آپ کو یہ نقطہ دینے لگا تھا، قرآن فرماتا ہے فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے آنے والے معاملات کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، تمہیں روکنا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن من معروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق۔ اب کہاں کس وقت تم نے ان کو روکنا نہیں، تمہارے اوپر گناہ نہیں۔ اگر ایک عورت اپنے حق میں کوئی شریعت کے مطابق، من معروف، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، عزت کے ساتھ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ کرنا چاہے تو اے وارثو، مرنے والے کے وارثو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، وہ آزاد ہے، اس کو اللہ نے آزاد کیا ہے۔ اب اس کو اجازت ہے، وہ چاہے تو اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، زینت اختیار کرے، کسی اور خامن سے نکاح کرے، لیکن من معروف، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، اصول کے مطابق، قرآن کے، شریعت کے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر ایک عورت اپنا حق میں فیصلہ کرے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ حاضرین، ابتدائی اسلام جب تھا، اسلام کی ابتدا تھی تو اس صورت میں اگر کسی کا خامن فوت ہوتا، بیوہ ہو جاتی عورت، تو اس کے لیے 1 سال تک اپنے خامن کے گھر میں رہنا یہ فرض تھا، یہ لازم تھا۔ لیکن اب اسلام کی جب تعلیمات مکمل ہوئی اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مرنے والے کی بیوی کے لیے 4 ماہ اور 10 دن کی عدت جب مقرر کر دی تو وہ 1 سال والی شرط ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں مفسرین کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ حکم ختم ہو گیا۔ کس آیت سے؟ جس آیت میں اللہ نے عورتوں کو 4 ماہ 10 دن کی عدت کا حکم دیا، فرمایا جس کا خامن فوت ہو جائے، قرآن میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں،
یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، جس کا خامن فوت ہوا اس کی بیوی جو بیوہ بن گئی وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، اس کے بعد آزاد۔ تو اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، جو ہمارا موضوع ہے۔ اسلام کے شروع میں کیا حکم تھا؟ 1 سال تک وہ عورت اپنے خامن، مرے ہوئے خامن کے گھر میں عدت کے طور پر رہے گی۔ لیکن قرآن نے جب اس کا حل دے دیا کہ اب 4 ماہ 10 دن عدت ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 4 ماہ 10 دن گزارنا یہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، لازم ہو گیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کی مفسرین نے ایک اور قول سے بھی وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں ایک حکم ہمیں یہ ملا کہ 4 ماہ 10 دن عورت عدت گزارے گی مرنے والے خامن کی۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے کہ وصیۃً لأزواجہم متاعًا الی الحول، وصیت کرو بھائی 1 سال کے لیے اپنی بیویوں کو خرچہ دینے کی، مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ایک قول مفسرین نے یہ دیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے واجب نہیں قرار دیا، واجب 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر کوئی مستحب طریقے سے اپنی خوشی سے 1 سال تک بھی اپنے بھائی کی بیوی جو بیوہ ہو چکی اس کو 1 سال تک نگرانی میں رکھتا ہے اور مرنے والے کے مال میں سے اس کے میراث میں سے اس کی بیوی کو خرچہ دیتا رہتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اب اس پہ دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ اس قول والے دلیل یہ دیتے ہیں کہ 4 ماہ 10 دن تو لازم ہے، لیکن سال پورا اگر گزارے تو یہ مستحب ہے۔ مستحب کیوں ہے؟ فرمایا یہ جو اللہ نے فرما دیا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر عورت 4 ماہ 10 دن سے گزارنے کے بعد سال سے پہلے اپنے خامن کا گھر چھوڑ دے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تو اب سال لازم تو نہ ہوا۔ اگر سال گزارنا لازم ہوتا تو اللہ یہ اجازت نہ دیتا کہ سال سے پہلے اگر عورت اپنا گھر چھوڑ دے اور اپنا کوئی اور فیصلہ کر لے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ آپ بات کو سمجھے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اس حکم کے اندر دوسرے حکم کے کو ملا کر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ 4 ماہ 10 دن تو عدت گزارنی ہے، لیکن سال پورا گزارے تو مستحب ہے، اور اگر سال نہ گزارے تو وارثوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ اور اللہ غالب ہے، عزیز ہے۔ حاضرین میں آپ کو یہ نکتہ دینا چاہتا ہوں، اب قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں گھریلو معاملات میں سے ایک مسئلے کا حل دیتی ہے کہ اگر عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس نے عدت کیسے گزارنی ہے، 4 ماہ 10 دن گزارے، سال گزارے، پچھلے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ اس بات کو کرنے کے بعد اللہ نے اپنی 2 صفات کا اعلان کیا۔ ایک کہا واللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا حکیم، حکمت والا ہے۔ اب غالب ہونا یہ اللہ اپنے ذات کا ایک تنبیہ کے طور پر تعارف کراتا ہے کہ لوگوں اگر تم نے میرے اس بنائے ہوئے طریقے، میرے بتائے ہوئے حکم پر عمل نہ کیا تو یاد رکھنا تم اللہ کے قبضے میں ہو اور اللہ تمہارے اوپر غالب ہے، اور اگر تم نے اس بات پر عمل کیا تو تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا، تمہاری زندگی بھی بہتر ہوگی، معاشرے کی برائیاں ختم ہوں گی اور ماحول درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے سختی کی اور اپنی من مرضی کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کیا تو یاد رکھنا واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ کے قبضے میں ہو تم، اور اللہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، حکیم، اور وہ بڑا حکمت والا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے منکروں کو فوراً پکڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنے حکم کے نہ ماننے والے نافرمانوں کو فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ بڑا حکیم ہے۔
وہ بڑا حکمت والا ہے، وہ انسانوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، وہ انسانوں کو اپنے عیبوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتا ہے، اور انسانوں کو اپنی قدرت اور اپنے غالب ہونا، عزیز ہونے کی شان دکھاتا ہے، اور پھر راہ بتاتا ہے کہ تم میرے حبیب کے غلام ہو، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم میرے حبیب کے کلمہ گو ہو، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ اور میری راہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ واللہ عزیز، اللہ غالب بھی ہے، حکیم اور حکمت والا بھی ہے۔ اور آخری آیت جو عورتوں کے متعلقہ عورتوں کے حوالے سے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی، جو ہم تسلسل کے ساتھ کئی ماہ سے پڑھ رہے ہیں، اس میں آخری حکم کو فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور جو طلاق یافتہ ہوتے ہیں، طلاق جس کو بھی طلاق ہو گئی، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اسے اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے نفع خرچہ دیا جائے۔ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ متقین پر لازم ہے۔ اب بات سمجھیے، حکم کیا ہے کہ عورت کو آپ نے طلاق دے دی، طلاق یافتہ عورت ہے، لیکن طلاق یافتہ عورت کو بھی عدت کے دوران آپ نے خرچہ دینا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدت میں ہے، اور عدت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، عدت یہ ہے کہ ہم اس کو روک رہے ہیں کہ اور کوئی اور فیصلہ نہ کرے۔ بھائی ابھی آپ کو طلاق ہوئی، آپ نے رکے رہنا ہے، رکے انتظار کرنا ہے۔ کیا انتظار کرنا ہے؟ ہاں، اس کو دیکھا جائے یہ کہیں حاملہ تو نہیں، اس کے پیٹ میں طلاق دینے والے خامد کا بچہ تو نہیں۔ اب اس خامد کے اوپر حکم آ رہا ہے، عورت کو کہا جا رہا ہے تم رکی رہو، عدت گزارو، انتظار کرو، اور خامد کو طلاق دینے کے باوجود یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اس عورت کا خرچہ دیتا رہے، اس لیے کہ وہ تیرے نسب کو سنبھالے ہوئے ہے، ہو سکتا ہے تیری اولاد اس کے پیٹ میں ہے، اب تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنی اس اولاد اور اس کی ماں کا خرچہ دیتا رہ۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ انصاف کا طریقہ ہے۔ حاضرین، اس سے یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے، ہمارے گھروں میں جو فتنے ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے، عورتوں کو ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، وہ آپ کے بچوں کی ماں بن رہی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے، حقاً علی المتقین، کہا یہ متقین کی، مومنین کی، ایمان والوں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی ہوگی کہ طلاق بھی دے دی، عورت عدت میں ہے، خرچہ خامن دے گا، ضروریات یہ پوری کرے گا۔ آج کل ہمیں وکیلوں نے اس راستے کو بلا ہی دیا، جھگڑا ہو گیا، طلاق ہوگی، ادھر والا وکیل اس کے خلاف، ادھر والا اس کے خلاف، اور جھوٹ کے پلندے اور کیا کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر دفعے لگوا کر کیس لڑتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ قرآن نے بڑے مسئلے حل دیے، آسان حل دیے۔ ہو سکتا ہے زندگی بندہ مل کے گزارے، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ مل کے گزارے، اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ قرآن کی یہ ہدایت فرمایا حقاً علی المتقین، یہ تقوی والے، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے یہ ہدایت کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کذالک یبین اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر یوں بیان کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل دیتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو اور اس سے راہ ہدایت حاصل کرو۔ حاضرین گرامی، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، لیکن شومی قسمت، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اور اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور اگر سمجھنے والا ہے تو عمل سے بیزار اور عمل میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ میں اہل مورت کو پیغام دیتا ہوں، اس علاقے والے کو، کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے قرآن پڑھایا بھی جا رہا ہے اور سکھایا بھی جا رہا ہے،
اور یہ بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ہم اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان کر رہے ہیں۔ اور ہاں یہ بدقسمتی ہوگی اس علاقے کی اور لوگوں کی کہ وہ یہاں موجود ہوں اور قرآن یہاں کھول کھول کر بیان ہو رہا ہو اور ان کو اس کی پرواہ نہ ہو۔ میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایسے موقع پھر نہیں ملیں گے۔ یہ آپ کے لیے اللہ کی کرم ہے اور بابا جی کلیامی خواجہ افسر کا فیض ہے کہ آپ کوئی اور کام نہ کریں، جمعے کے وقت آپ باقاعدگی سے حاضر ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ، میرے لیے نہیں، قاری صاحب کے لیے، یہاں کسی اور کے لیے نہیں آئیں، قرآن سننے کے لیے نیت یہ کریں۔ ہم نماز جمعہ پڑھیں گے وہاں کیوں؟ قرآن سننے، تاکہ اللہ پاک کو یہ فیض آپ کو عطا کرے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔